نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 34 ختم ہو رہی ہے، جہاں پر آیت نمبر 35 شروع ہو رہی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن، رہیں، انت آپ، وزوجکا، اور آپ کی بیوی، الجنت، جنت میں، وکلا، اور کھاؤ تم دونوں، منہا، اس جنت سے، رغدن، با فراغت ہو کر، حیث شئتما، جہاں تم دونوں چاہو، ولا تقربا، اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، فتکونا، پس ہو جاؤ گے تم، من الظالمین، نا انصافوں میں سے۔ فأزلہما، فأزل، پس پھسلایا، ہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، عنہا، اس درخت سے، فأخرجہما، پس ان دونوں کو نکال دیا، مما، ان نعمتوں سے، کانا، جس میں تھے وہ دونوں، وقلنا، اور ہم نے کہا کہ اہبطوا، اتر جاؤ تم، بعضکم لبعض، بعضکم، تمہارا بعض کے لیے، عدو، دشمن ہوگا، ولکم فی الارض، اور تمہارے لیے فی الارض، زمین میں، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے، ومتاع، اور نفع اٹھانا ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ تو پچھلی آیات میں سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا، اپنے دل کے اندر یہ جانا کہ میں تو سیدنا آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اچھا ہوں، کہ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہذا وکان من الکافرین، تو سجدے کا انکاری ہو گیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو جو ہے وہ جنت سے نکال دیا، تو چونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی وجہ سے اس کو جنت سے نکالا گیا، تو یہ آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتلا دیا، وقلنا ان ھذا عدو لک ولزوجک، کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ آپ کا اور آپ کی بیوی کا، بلکہ آپ کی اولاد کا بھی دشمن ہے، تو لہذا تم جنت کے اندر رہو، اور جنت ایسی جگہ ہے، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، کہ اس کے اندر نہ تو تمہیں پیاس لگے گی اور نہ ہی جو ہے تمہیں کوئی کسی قسم کی دھوپ محسوس ہوگی، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، فراوانی ہیں، جہاں آؤ جاؤ سب کچھ کھا پی سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو اب یہ درخت کون سا ہے؟ تو قرآن پاک میں تو بیان نہیں کیا گیا، تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ انگور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں کھجور کا درخت ہے، بعض کہتے ہیں، زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ یہ گندم کا درخت ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مبہم رکھا ہے، بیان نہیں فرمایا، صرف قرآن پاک میں یہی ہے کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، پس ہو جاؤ گے تم نا انصافوں میں سے، یعنی اگر یہ درخت کھا لیا۔ فأزلہما الشیطان، چنانچہ شیطان چونکہ اسی وقت سے جو ہے وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو دشمن بن گیا تھا، تو اس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، ان دونوں کو جو ہے پھسلایا اس درخت سے۔ تو شیطان آیا تو کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت سے اسی وجہ سے روکا ہے کہ اگر تم اس کو کھا لو گے تو میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ تم جنت کے اندر ہمیشہ رہو گے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قسم جھوٹی تو نہیں کھا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کے نام کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے، چنانچہ وہ درخت کھا بیٹھے۔ اب انبیاء علیہ السلام تو چونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، اللہ کی طرف سے معصوم اور محفوظ ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس درخت کو نہیں کھانا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ظاہر اس بات کو کھا لیا، تو یہ گناہ ہے، تو انبیاء سے گناہ کا صدور تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے علماء نے اس کی تعویل کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے بالقصد یہ گناہ نہیں کیا، جیسے ہم جو ہے اپنے قصد اور ارادے سے گناہ کر لیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک نے دوسری آیت میں فرمایا کہ فنسیہ ولم نجد لہ عزما،
کہ سیدنا آدم علیہ السلام بھول گئے، اور انہوں نے قصداً ایسا نہیں کیا کہ بھول کر ہوگی، خطا ہو گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام یہ سمجھے تھے کہ جس درخت کی طرف اشارہ کیا تھا، ہی جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں کہ یہ گلاس اٹھا لو اور یہ قرآن پاک اٹھا لو، تو اس سے وہی قرآن مقصود ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں بھی ہی شجرہ کہ یہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو سیدنا آدم علیہ السلام شاید یہ سمجھے کہ شاید اسی درخت سے منع کیا گیا ہے، اس نوع کا اگر کسی اور جگہ سے کھا لیا جائے اس سے منع نہیں ہے، کہ بس یہ گندم کا درخت نہیں کھانا، کہیں اور جگہ سے گندم کا درخت کھا لیا تو وہ منع نہیں ہے۔ تو وہ یہ سمجھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے وہ اس قسم کے تمام درختوں کے بارے میں تھا، وہ یہ سمجھے کہ شاید اسی سے منع کیا گیا، اوروں سے منع نہیں کیا گیا، تو لہذا اور جگہ سے کھا لیا، تو اس وجہ سے تو بہرحال تو جب یہ درخت کھایا، اس درخت کا اثر یہ ہوا کہ خطاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ بجاوری نہ ہو سکی، تو اس لیے ان کے بدن کے کپڑے جو ہے وہ اتر گئے۔ تو دوسری جگہ آتا ہے کہ جب انہوں نے وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، کہ جب انہوں نے درخت کو چکھا، صرف کھایا نہیں، صرف چکھا ہی، تو بدت لہما سوآتہما، تو ان دونوں کے سامنے ان کے سطر کھل گئے، تو لہذا پھر بھاگتے پھر رہے ہوں کہ درختوں کے پتے توڑ کر جو ہے وہ اپنا سطر چھپا رہے ہوں۔ تو بہرحال تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ شیطان نے جو ہے ان دونوں کو پھسلا دیا۔ اب ایک نقطہ یہ بھی ہے یہاں پر کہ شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا تھا، تو وہ کیسے جو ہے ان کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کو پھسلانے کے لیے گیا؟ تو بھئی شیطان چونکہ جن ہے، تو جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ مختلف شکلیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کسی اور جو ہے مخلوق کی شکل کے اندر چلا گیا، تو جس سے سیدنا آدم علیہ السلام کو پتہ نہ چلا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لہذا تم اب جو ہے یہاں سے زمین جنت سے اتر جاؤ اور آسمان سے اتر جاؤ زمین پر، بعضکم لبعض عدو، تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، یا تو مطلب یہ ہے کہ شیطان جو ہے تم دونوں کا اور تمہاری اولاد کا دشمن ہوگا، یا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی۔ تو جیسے جو ہے بنی آدم جو ہے ایک دوسرے کا دشمن ہے، دیکھو لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، دشمنیاں ہو رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا قاتل ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تو فرمایا کہ تم نے ایک وقت تک جو ہے وہ مقررہ وقت ہے، وہ وقت تم نے زمین کے اندر گزارنا ہے، اور پھر جو ہے تم نے دوبارہ لوٹنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر دوبارہ پیشی ہے، حساب و کتاب ہے، اچھے اور برے اعمال کی جزا اور سزا ہے اور بدلہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی خطا کو تو ایک بہانہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ انسان کو بنانا تھا اور اچھے اور بروں کی جانچ پڑتال کرنی تھی، کیونکہ جنت اور جہنم کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بنایا تھا تاکہ آزمائش ہو، امتحان ہو، جو فرما بردار ہیں ان کو جنت میں داخل کیا جائے اور نافرمانوں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیطان کے بہکاوے سے پوری طرح بچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ انسان کا ابدی دشمن ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا دشمن ہے، اس کی انسان کے ساتھ دشمنی اسی دن سے ہے اور آخر تک جو ہے انسان کے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔